الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کے پہلے مہینے کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، جب اسلامی سال کا آغاز ہو تو اس دعا کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ جو حضرات پڑھے ہیں ان کے لیے مبارکباد ہے، جو ابھی نہ پڑھے ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کر لیں تاکہ ایک سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و امان، ایمان، سلامتی اور اسلام، اللہ کی رضامندی اور شیطان کے شرور و فتن سے بچانے والا بنا دیجیے۔ یہ جو اسلامی سال کا آغاز ہے محرم الحرام سے، اس کا آغاز خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا ہے۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی جو بہت سی بدعات اور خرافات شروع ہو جاتی ہیں، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، تعزیے نکالنا، جلوس نکالنا، کھچڑا کھلانا بنانا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر ماتم کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق۔ تعزیہ داری کی رسم 300 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے 300 سال کے بعد بغداد کا ایک ایرانی نسل شیعہ جس کا نام تھا معز الدولہ، اس نے اپنی عیاری اور مکاری سے وہ بغداد کا وزیر اعظم بنتا ہے، اور پھر وہ چونکہ شیعہ تھا اس لیے 10 محرم الحرام کو اس نے آرڈر کیا، حکم جاری کر دیا کہ پورے بغداد کے اندر آج کے دن کوئی دکان نہ کھولے، سارے لوگ دکان بند کر لیں۔ آج بہت سے مسلمان دکان بند کر رہے ہیں۔ کہا ساری عورتیں اپنے سر کو کھول کر کے، بے پردہ ہو کر کے، سینے کو پیٹتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور باقاعدہ وہاں کے چوک کے اوپر اس نے ایک نقشہ بنوایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کا، اور پھر ہر مسجد کے اوپر
بغداد کی ہر مسجد کے اوپر یہ لکھوایا، اس میں صحابہ کے اوپر لعنت، نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لعنت، یہ ساری مسجد کے دروازے پر اس شیعہ نسل امیر عزیز دولہ نے یہ کام شروع کروایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 300 سال کے بعد۔ 300 سال سے پہلے کوئی مورخ، چاہے شیعہ مورخ ہو یا سنی مورخ ہو، یہ ثابت نہیں کر سکتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 300 سال تک نہ کوئی تعزیہ تھی، نہ کوئی ماتم کوبی تھی، نہ کوئی سینہ پیٹنا تھا۔ یہ ساری کی ساری بدعات 300 سال کے بعد وجود میں آئی۔ اور ہندوستان کے اندر 800 سال کے بعد 800 سال کے بعد امیر تیمور لنگ نے اس بدعت کو ہندوستان کے اندر شروع کیا۔ تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، کوئی 800 سال سے پہلے ثابت نہیں کر سکتا۔ 801 ہجری کے اندر ہندوستان کے اندر سب سے پہلے امیر تیمور لنگ نے تعزیہ کی بدعت کو شروع کیا، اور پھر 962 ہجری کے اندر ہمایوں خان نے اپنے وزیر بیرم خان کو بھیجا، اور بھیج کر کے 46 تولہ کا زمردی تعزیہ ہندوستان منگوایا، اور تب جا کر کے ہندوستان کے اندر تعزیہ کی بدعت شروع ہوتی ہے۔ اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، یہ سب اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور بہت سی خرافات جو اس مہینے کے اندر ہوتی ہیں، سب سے پہلی جو غلطی ہے، شیعیت کے جراثیم ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر بھی سرایت کر چکے ہیں۔ یہ شیعیت کے جراثیم، ان میں سے سب سے پہلا جرثومہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جرثومہ، سب سے پہلی غلطی، بہت سے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہی سمجھتے ہیں یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آج ہی کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ اس خوشی کے اندر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ میں بھی نبی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی نے وصال سے پہلے کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا، یا تو 9-10 کا رکھوں گا یا 10-11 کا رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اور خواہش تھی۔ لیکن اگر کوئی 1 دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورہ کا بھی رکھتا ہے، تو اس کو رکھنا اس کے لیے جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، البتہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس کے اندر یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے جو صرف 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے اندر اٹھایا جائے گا۔
اس لیے ماہ محرم کی اور یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو المناک سانحہ پیش آیا، کربناک واقعہ پیش آیا ہے، وہ اس دن کے اندر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے انہیں اس دن شہادت عطا فرما دی۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ ماہ محرم کے اندر شادی بیاہ کرنا، کوئی بزنس شروع کرنا، کوئی کاروبار کرنا، کوئی نیا کام کرنا، سفر کرنا، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہی شیعیت کے جراثیم ہیں۔ کالے لباس پہنتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لا تلبسوا السواد فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ، کالا کپڑا نہ پہنو اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے شیعہ برادران سے کہ آپ کو حضرت علی کی یہ روایت نظر نہیں آ رہی؟ حضرت علی خود فرما رہے، اب حضرت علی کو نہیں مانتے جو امام اول ہیں، 12 اماموں میں سب سے پہلے امام ہیں، اور وہ خود فرما رہے کالا کپڑا نہ پہنو اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ اب یہ روایت نظر نہیں آ رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، بہت سے لوگ جا کر کے ماتم کے کھڑے ہو کر کے ماتم کا نظارہ کرتے ہیں۔ ماتم کرنا بھی ناجائز، کھڑے ہو کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ناجائز۔ قرآن کا اعلان اللہ ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، کوآپریٹ کرو، گناہ کے کاموں پر، ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جس چیز کا ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے اس کو کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا یا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سارے کے سارے اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت یہ کوئی غم کی چیز نہیں بلکہ یہ تو خوشی کی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ دو دعا فرمائی۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور دوسری دعا فرمائی مجھے اپنے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما۔ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ قیصر و کسریٰ عمر کا نام سن کر کے کانپتے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ایک مجوسی غلام کے دھوکے سے اور نیزہ مارنے سے ہوئی ہے، کیونکہ سینے کے اوپر وار کرنا شیطان کو بھی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کے سامنے آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اتنا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج بھی دشمنان اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ یاد ہے، اگرچہ ہم مسلمانوں نے فراموش کر دیا۔ سب سے پہلے اسلامی کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اسی طریقے سے جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، ایس بی آئی کا نام تو آپ سب لوگوں کو یاد ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ سب سے پہلے بینکنگ کا جو نظام شروع کیا ہے، اسلامک بینکنگ کا نظام شروع کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر سب سے پہلے تراویح کی جماعت کو شروع کیا ہے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، رمضان میں دیکھتے ہیں لوگ اپنی الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر کونے میں پڑھ رہا، کوئی اس میں پڑھ رہا، کوئی پیچھے پڑھ رہا، کوئی آگے پڑھ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب کو جمع فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں جو اقرأ القراء، تمام قراء میں سب سے بڑے قاری، ان کو امام بناتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے تم ان کو تراویح کی جماعت سے نماز پڑھاؤ گے۔ یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع۔ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام قائم کیا ہے تاکہ اس سے غریبوں کی، مفلسوں کی، بیواؤں کی مدد کی جا سکے۔
یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے فوج میں بھرتی کا نظام شروع کیا ہے. آج پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. دینے والے، انوینٹ کرنے والے کون؟ امیر المومنین، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کے بیچ کی سڑک بنوائی ہے. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے اندر درہ لیا، درہ کوڑا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر کا درہ تمہاری تلوار سے زیادہ سخت ہے. سیدھا کیا کرتے تھے، درے سے مار کر کے سیدھا کر دیا کرتے تھے. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجدوں کو قندیلوں سے روشن کیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دعا دیا، اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو ایسا ہی روشن کر دے جیسا اس نے ہماری مساجد کو قندیلوں سے روشن کیا ہے. بڑے کارنامے حضرت کے ہیں. سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر کیا تھا. آج بھی ان کو وہ یاد ہے، اور وہ کہتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس. وہ آج بھی اپنے اپنے کار پر اور اپنے مکانات پر وہ بینر لگائے ہوئے ہیں. ان کے بچوں کو حضرت عمر کا کارنامہ یاد ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کہ تم نے اپنے جرنیل کے کارنامے کو فراموش کر دیا. آج بچوں کو نام بھی نہیں یاد ہے حضرت عمر فاروق کا. پوچھا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہیں تو شاید کچھ لوگ بتا سکیں. یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں. یہی حضرت امیر المومنین ہیں جن کی شہادت کا سانحہ یکم محرم الحرام کو پیش آیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، 10 محرم الحرام کو جو ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، ان کو یکم محرم الحرام کو بھی ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن اسلام کے جرنیل اور اسلام کے امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے اور ایک مجوسی کے ذریعے شہادت ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے ذوالحجہ کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے خوارج نے گھراؤ کر کے 40 دن ان کے دانے پانی کو بند کر کے ان کو شہید کر دیا. ان کے خون کے قطرات قرآن پاک کے اوپر گرتے ہیں. اس لیے ذی الحجہ کے اندر بھی ماتم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اسی طریقے سے اور پہلے چلتے ہیں، رمضان کے اندر بھی کوئی افطاری نہ پکاؤ، کوئی ساری نہ پکاؤ. کیوں؟ ارے امام اول شیعوں کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو خود کوفہ کی جامع مسجد کے اندر رمضان کے اندر شہید کر دیا. اور اگر شہادت کوئی غم کی چیز ہے، کوئی غم کا سانحہ ہے، مسلمانوں سال کی کوئی تاریخ تم ایسی نہیں دکھا سکتے جس تاریخ کو ہمارے جرنیل نے، صحابہ نے، اولیاء اللہ نے اپنے خون سے شرابور نہ کیا. پھر تو پورا سال ہی غم کا سال ہوگا، پورا مہینہ ہی غم کا مہینہ ہوگا. نہ کسی مہینے کے اندر تم شادی کر سکتے ہو، نہ کسی تاریخ کو تم خوشی منا سکتے ہو، کیونکہ وہ غم کا مہینہ. اور پھر سب سے بڑی جو ہمارے لیے غم کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے. کیا اس سے بڑا کوئی غم کا سانحہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو پورا سال ہی مسلمانوں کے لیے غم کا سال ہوگا، جہاں نہ کوئی خوشی کی گنجائش ہے، نہ کوئی شادی کی گنجائش ہے. اس لیے اسلام نے اس کو ختم کر دیا. شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اسے رزق دیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس لیے شہادت تو ایک سعادت کا مقام ہے جس پر ماتم وہی لوگ کرتے ہیں جو اصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے ہیں. اس لیے میں شعر کہتا ہوں، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے. ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے.
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہو کر کے وہ مقام و مرتبہ مل گیا جسے وہ پوری زندگی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس لیے سعادت تو خوشی کا مقام ہے، شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے. کل قیامت کے دن اللہ جب شہداء کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کوئی تمہاری خواہش ہے، کوئی تمہاری تمنا ہے، کوئی شہید یہ نہیں کہے گا مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے. سارے شہداء یک زبان ہو کر کے کہیں گے میری بس ایک تمنا ہے، ایک آخری خواہش ہے، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے اور میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اس کے برابر جان دے دیجئے اور ہر جان کو میں شہادت کے اوپر لٹا کر کے پھر سے چلا. یہ شہید کی تمنا ہو. اللہ وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے. اس لیے شہادت رونے کی چیز نہیں ہے، شہادت تو خوشی کی چیز ہے، سعادت کی چیز ہے. اس لیے جو لوگ شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جو در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر شریک رہے ہیں. اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت سے ایک دن پہلے اپنی بہن زینب کو کہا اے بہن اگر میں شہید ہو جاؤں خدا را میرے اوپر ماتم نہ کرنا، میرے اوپر اپنے غریبان کو چاک نہ کرنا، کبھی تو ماتم نہ کرنا. حضرت حسین کی وصیت ہے، اس وصیت کو تم نے فراموش کر دیا. میرے نبی کا ارشاد ہے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ شخص ہماری جماعت سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو کیا کرے من ضرب الحدود، جو چہروں کو مارے. یا حسین مار رہے ہیں، ضرب الحدود وہ ہم میں سے نہیں ہے. وشق الجیوب غریبان کو پھاڑ ڈالے. ودعا بدعوى الجاہلیہ زمانے جاہلیت کی طرح بیان کر کر کے روئے. اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ کسی اور جماعت سے ہے. لہذا جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں حضرت حسین کی وصیت پر کتنا عمل کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا عمل کر رہے. اور جن لوگوں کو تم فالو کر رہے ہو وہ معز الدولہ ہیں جو 300 سال کے بعد آتا ہے. وہ امیر تیمور لنگ ہے جس نے 801 کے اندر تعزیہ کی بدعت کو ایجاد کیا. وہ ہمایوں خان ہے جس نے 962 ہجری کے اندر 46 تولہ کا زمردی تعزیہ ہندوستان منگوایا تھا. اس کا کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ نبی سے ہے، نہ حسن سے ہے، نہ حسین سے ہے، نہ علی سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے. اللہ رب العزت ہمیں موت تک صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.